اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بد عہدیوں کا بدلہ لے لیا اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پے تکذیب کی تھی اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور استحصال زدہ تھی اس سرزمین کے مشرق و مغرب مصر اور شام کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ان عالی شان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان چنائیوں اور باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستش کے لیے آسد مارے بیٹھے تھے۔ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
قال إنكم قوم تجهلون۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 141 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں نجات دی اہل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور یستحیون نساءکم، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا موسیٰ، ہم نے وعدہ کیا، وعدہ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اسے مزید 10 راتیں ملا کے پورا کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، سو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأخیہ، اپنے بھائی کو، یعنی جس وقت یہ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام 30 یا 40 راتوں کے لیے، تو اس وقت یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے اپنے بھائی کو، یا ہارون اخلفنی فی قومی، تم میرے جانشین رہنا میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فساد کرنے والوں کے راستے پہ نہ چلنا۔ اللہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقرر کردہ وقت پہ حاضر ہوئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، قال رب ارنی انظر الیک، کہا اے میرے رب اللہ کہ مجھے دکھا، ارنی مجھے دکھا، انظر الیک کہ میں آپ کا دیدار کروں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے براہ راست ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم عنقریب مجھے دیکھ لو گے، میرا جلوہ کر لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب ان کے رب نے پہاڑ پر جلوہ فرمایا، یعنی تجلی، اپنے نور کی ایک تجلی کی، تو جعلہ دکا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ کر دیا اس کو، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔
فلما افاقا، جب اسے افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک، انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت، اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ سامعین کرام، تھوڑا سا یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا، اللہ دیدار کا مطالبہ کیا، لیکن اب ظاہر ہے سامعین کرام انسانی جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار کی تاب نہیں لا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم مجھے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کی خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تسلی کے لیے ایک تجویز دی کہ ٹھیک ہے میں تجلی کرتا ہوں لیکن تم پہ نہیں، ایک پہاڑ جو تمہارے سامنے ہے اللہ، اور اس پہ میں تجلی کرتا ہوں، اگر وہ اب میرا نور کی تجلی کو اس نے برداشت کر لیا تو تم بھی اسے دیکھ لو گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک جلوہ پہاڑ پہ فرمایا تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اثر سے بالواسطہ اس کے اثر سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، شکر ہے خدا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ دیدار الہی حق ہے، لیکن اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں خصوصاً ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی انہوں نے بھی جلوہ الہی ملاحظہ فرمایا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نور انا رآہ، تو نور ہے میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں، یعنی ان آنکھوں سے۔ ظاہر ہے اب بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو یہ جسمانی آنکھیں جو ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ اس کی اہل نہیں ہے، نور ربانی دیکھنے کی اہل نہیں ہے اللہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، کیسے کیا ہے، کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول نے خود ہی اس کی تشریح کی ہے کہ رأیت ربی بربی، میں نے رب کو دیکھا رب سے، یعنی بنور ربی، رب کے نور سے، یعنی وہ آنکھیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی گئی ہیں، یا وہ باطنی آنکھیں جو ہیں اس سے جو ہے نور الہی کا اب بھی دیدار ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، حضرت مجدد الافسانی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سالک کو اس کی حیثیت کے مطابق اپنا دیدار کرواتا ہے، اس کے حیثیت کے مطابق۔ تو بہرحال یہ ہماری مسلمانوں کی ایک آرزو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ یقیناً ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کر لیں،
یہ سامعین کرام ذرا نوٹ کر لیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے ہم بالکل ذہنی طور پہ تیار ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، اور نہ دیدار الہی کی کوئی تڑپ ہے، اور تڑپ تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے، اور ہاں تڑپ بہت ہے کس چیز کی؟ مال کی بہتات کی، اولاد کی، دنیا کی، کہ دنیا آتی رہے اور خوب آئے اور یہ بیوی ہے میری، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، یہ گھر ہے، یہ عہدہ ہے، یہ کاروبار ہے، اس کی تڑپ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی تڑپ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہیں سامعین اکرام۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ ذرا نوٹ کر لیں، اور قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو یاد آئے میری، کہ اللہ ہی کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں، اللہ ہی کی ملاقات کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا کا وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری، جد و جہد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب و قوتیں اس لیے پیدا کی ہیں اور ہمیں زندگی کا وقت اس لیے عطا فرمائے کہ کچھ وقت ہمیں مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ تیار ہونے میں دیکھیں، ایک عام آدمی سے ایک باڈی بلڈر بنتا ہے تو اس کے لیے تو وقت درکار ہوتا ہے، اس کے اپنے مسل بنانے، ورزش، یہ وہ، اس کا ایک یہ نہیں کہ آج اس نے وہ کیا، یعنی چاہا کہ میں باڈی بلڈر بن جاؤں تو کل وہ نہیں، آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خوراکیں ایسی کھاتا ہے، ورزش کرتا ہے، جم جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ باڈی بلڈر بن جاتا ہے۔ پھر اس میں اور عام انسان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اس کے اور عام انسان کے مسلز میں بہت زیادہ پھر فرق ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس نے تیاری کی ہے۔ سامعین کرام یہ یاد رکھیں کہ ہم آئے ہیں دنیا میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور یہ اس کا محبت ہے، یہ اس کی محبت ہے، بس اس کو تو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم حقیقی مقصود کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دیگر مقاصد باطل سے کنارے کشی اختیار کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ضروریات تو رہتی ہیں اور ضرورت حاصل ہم کریں اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کریں، لیکن مقصود، مطلوب، محبوب ایک ذات اللہ، تو اس کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے سامعین اکرام ہم میں ایسے لوگ ہیں جو موجودہ زندگی میں یوز ٹو ہو چکے ہیں، یہ الفاظ میرے سنیں، موجودہ جو بھی زندگی، بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں، بس وہ اس میں یوز ٹو ہو چکے ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا شوہر ہے، یا یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، اور یہ ایک خاص بس روٹین چل رہی ہے۔ مہینے میں ہم ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، اور مہینے میں 2 دفعہ ہم کھانا باہر کھاتے ہیں، اور بیچ پہ چلے جاتے ہیں، دریا پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ ہم مزے تماشے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سیٹ لائف ہم نے اپنے لیے بنا لی ہے۔ بیچ میں بیماریاں آتی رہتی ہیں، اس کا علاج کروا کے ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس دنیا کی زندگی میں باطل کے ساتھ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، اور سچی بات یہ ہے سامعین کرام، مجھے کہنے دیں، حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا ہے، نہ پہچاننے کی کچھ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ روح ہوگی، ہمیں کیا، ہمیں تو ظاہر ہے بھئی یہ بس ظاہری جسم ہے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے، بس اسی کی فکر ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں نا بہت سے والدین کہ بھئی یہ اپنے بچوں کی فکر میں یعنی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض وقت بچہ اگر غلط راہوں پہ چلے تو بس والدین کو پھر پریشانی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ہماری ساری پریشانیاں جو ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آپ ذرا یہ نوٹ کریں، ساری پریشانیوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ان کاموں کے لیے ہم نہیں آئے، نہ ہم اپنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہمارا مقصود ہرگز نہیں ہے،
ہمارا اصل مقصود جو ہے وہ باطن ہے، اور اس کی طرف ہم تیاری نہیں ہو پا رہے۔ ہاں کچھ اگر شرائط کے ساتھ، ہماری من چاہی شرائط کے ساتھ اگر آخرت والوں سے ہم باطن والوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں تو رکھتے ہیں، باقی بس کچھ رابطہ رکھتے ہیں، زیادہ نہیں رکھتے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ نہیں، یہ ایک مکمل بھرپور جدوجہد کی متقاضی ہے۔ یہ جو مقصود ہے، اللہ اگر مقصود ہے کسی کا تو ایک بھرپور نیت اور بھرپور جدوجہد اور عزم کامل جو ہے اس کے لیے درکار ہے، مسلسل جدوجہد درکار ہے، اور یہ کام کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے، اور لیکن بس اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ اور جدوجہد اور وسائل کا استعمال ہوتا ہے۔ کون سا کام مشکل ہے؟ انسان جو ہے یعنی بہت سے مشکل کام کر لیتا ہے اگر وہ عزم کرے۔ تو یہ میں ایک بات یہ کہنے جا رہا ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے سن لیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھجوایا ہے، ہمارے تمام کاموں میں سب سے آسان کام وہی ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب سے مشکل کام اسی کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت یعنی وہ جو ہے نا، عقل جب الٹی ہو جائے تو اس کو سب کچھ الٹا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بہرحال یہ ان کی بات چیت ہوئی اور وہ ہوا، اس میں صرف یہ ہے کہ یعنی ملاقات کی خواہش جو ہے، دیدار کی خواہش پیغمبروں نے بھی کی ہے، اور پھر ہم بھی رکھ سکتے ہیں، خواہش رکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں دیدار اور ملاقات یعنی جس طرح آخرت میں ہونا ہے ایسا ممکن نہیں ہے، بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ سے آپ ایک اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں، ہمہ وقت، ہمہ جہت اور ہمہ وقت اس سے رابطے میں رہ سکتے ہیں اور اس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس کے پھر اپنے ذریعے ہیں، طریقے ہیں، اور وہ پھر جو ہیں طالبان جو ہیں اس کے لیے جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بہت قریب آ جاتا ہے۔ اور وہ حدیث یاد کر لیں کہ یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ ذرا یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں بھلانی چاہیے، اور ہماری تو ساری مطلب یہ ہے کہ خواہشات اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم اس کے لیے کوئی، نہ اس ملاقات الہی کو ہم اپنا مقصود بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کے لیے کوئی عزم ہے، نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی جد و جہد ہے، نہ کوئی کوشش ہے۔ بس سو 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 بس یہ تو اب پھر آخرت میں پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر افسوس آئے گا کہ میں نے تو یا ویلت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہ کہے گا ہائے افسوس کہ اللہ کے بارے میں کتنی کمی کی میں نے۔ یہ قرآن میں یہ الفاظ آئے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہرحال۔ اور ابھی ٹائم کم ہے، آپ صرف ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے جو تمہیں پہنچاتے تھے، بہت سخت عذاب دیتے تھے۔ یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم، قتل کر دیتے تھے بیٹے تمہارے اور زندہ رکھتے تمہاری لڑکیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وواعدنا موسیٰ،
ثلاثین لیلۃ واتممناها بعشر، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا اور اس کو 10 اور راتوں سے مکمل کر دیا۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، پس مکمل ہو گیا آپ کے رب کی اس کے رب کی میعاد جو تھی 40 رات میں پوری ہو گئی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے جانشین ہو میری قوم میں، اور ان کی اصلاح کرو، اور جو فساد والے ہیں ان کی راہ پر نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پہ حاضر ہوئے میقات، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، قال رب ارنی انظر الیک، انہوں نے کہا اللہ ارنی مجھے دکھا، ارنی دکھا، انظر الیک کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم دیکھو پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب تجلی کیا رب نے پہاڑ پہ، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیا، اس کو ریزہ ریزہ، یعنی اس جلوے نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے لوگوں پہ اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس تھام لو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Remember how we saved you from Pharaoh's people, who subjected you to the worst of sufferings, killing your sons and sparing your women. In that was a tremendous trial from your Lord.
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. And we appointed to Moses 30 nights, and completed them with 10. And thus the time appointed by his Lord was 40 nights. And Moses said to his brother Aaron, Take my place among my people, and be upright, and do not follow the way of the mischief makers. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. And when Moses came to our appointment, and his Lord spoke to him, he said, My Lord, allow me to look and see you. He said, You will not see me, but look at the mountain. If it stays in its place, you will see me. But when his Lord manifested himself to the mountain, he turned it into dust, and Moses fell down unconscious. Then, when he recovered, he said, Glory be to you, I repent to you, and I am the first of the believers. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. He said, O Moses, I have chosen you over all people for my messages and for my words. So take what I have given you, and be one of the thankful. इसके साथ ही सामईन इकराम आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।